سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردوهم ونعيد الحق المغتصب. اپنی زندگی کے ایام کو ہم قیمتی بناتے. یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے. ایک ایک لمحہ. ایک بزرگ کہتے ہیں میں نے برف والے کو دیکھ کر عبرت حاصل کی. کسی نے کہا حضرت علماء کے بیان سن کر، اللہ والوں کے بیان سن کر آپ کو اتنا عبرت حاصل نہیں ہوئی، آپ نے ایک برف والے کو دیکھ کر جو ہے نا عبرت حاصل کی، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس نے برف خریدی ہوئی تھی اور برف کو دھوپ میں رکھے ہوئے تھا. تو برف دھوپ کے اندر ہو تو پگھلتی ہے نا، بہت جلدی پگھلتی ہے. اور وہ لوگوں کو بلا رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ بھائی میرے اوپر ترس کرو، میرا جو سرمایہ ہے وہ جلدی ضائع ہونے والا ہے، جلدی آؤ اور مجھ سے برف خریدو تاکہ میں اپنا سرمایہ بچا سکوں. اور کہہ رہا تھا میرے اوپر ترس کرو، میرا سرمایہ ضائع ہو رہا ہے اور میں اس سرمایہ کو بچانے کی قدرت نہیں رکھتا. دھوپ میں برف پڑی ہو اور مالک یہ چاہے کہ میری برف نہ پگھلے تو اس کے چاہنے سے نہیں پگھلے گی کیا؟ برف نے تو پگھلنا ہے، مالک چاہے یا نہ چاہے برف دھوپ میں پگھل جائے گی. ہاں، عقل مند انسان کا کام یہ ہے کہ اس کو کام میں لے آئے، اپنے سرمایہ کو محفوظ کر لے. فرمایا اس کو دیکھ کر مجھے عبرت حاصل ہوئی کہ ہماری زندگی بھی تو برف کی طرح ہے. ہم چاہیں یا نہ چاہیں وقت گزر رہا ہے، نہیں گزر رہا. ہر لمحہ جو گزر رہا ہے ہمیں اپنی موت کے قریب کر رہا ہے. یہ جو دن اور رات کے لمحات اللہ نے ہمیں دیے ہیں، یہ جو گھڑی اور گھنٹے اور منٹ اللہ نے ہمیں جو دیے ہیں، یہ ہمارا سرمایہ ہے. ہمارے پاس بہت بڑا سرمایہ ہے یہ. اسی لیے میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ. عقل مند، ہوشیار اور سمجھدار آدمی کون ہے؟ ہم تو کہتے ہیں سمجھدار وہ ہے جو زیادہ پیسہ کمائے. سمجھدار اور ہوشیار اور عقل مند وہ ہے جس کے پاس گاڑیاں، بنگلے اور جو بینک بیلنس جس کے پاس زیادہ ہوں اور بہت دنیا اکٹھی کر لے اور لوگ اس کو سائیں کریں، اس کی عزت ہو، وہ عزت حاصل کر لے، اقتدار حاصل کر لے. ہم کہتے ہیں بڑا عقل مند، بڑا ہوشیار آدمی ہے جی. ایک یہ ہے کہ میں اور آپ اس کو ہوشیار کہیں، ایک یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ عقل مند یہ ہے. ہماری بات غلط ہے اور ہو سکتی ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرما دیں اس کے اندر شک کرنا بھی انسان کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ. عقل مند اور ہوشیار اور سمجھدار وہ آدمی ہے جو اپنے نفس کی نگرانی کرے، اپنی زندگی کی حفاظت کرے. کیوں بھائی؟ جو آدمی دکاندار ہوتا ہے نا، اپنا پیسہ دکان کے اندر لگاتا ہے تو اس کی سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنا سرمایہ بچاؤں. اگر 1,00,000 روپیہ دکان کے اندر میں نے لگایا ہے تو کم از کم 1,00,000 بچا لوں. یعنی یہ میرا جو 1,00,000 لگا ہوا ہے یہ اصل رقم میری ڈوب نہ جائے. سب سے پہلی کوشش اس کی یہ ہوتی ہے کہ میری یہ اصل رقم ڈوب نہ جائے، ختم، ضائع نہ ہو جائے. تو سب سے پہلے وہ اپنی اصل رقم کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے اور اس مقدار میں نفع رکھتا ہے کہ میری رقم، اصل سرمایہ مجھے جلدی مل جائے. اور دوسرے نمبر پہ اس کی یہ کوشش ہوتی ہے اگر میں نے 1,00,000 روپیہ دکان میں ڈالا ہے تو مجھے نفع بھی ملے. 1,00,000 کا مجھے 2,00,000 مل جائے تو کہتا ہاں جی الحمدللہ نفع آ گیا. ایسا ہے نا جی. اور اگر دکاندار نے 1,00,000 روپیہ لگایا دکان کے اندر اور اس کو نفع کوئی نہیں ملا، 1,00,000 کا 1,00,000 اس کو مل گیا،
تو दुकानदार क्या कहेगा, मुझे नुकसान हुआ है, मुझे क्या हुआ है, क्यों, मैंने वक्त भी दिया, टाइम भी दिया, मेहनत भी की और मुझे असल सरमाया मिला, इसके ऊपर नफा कोई नहीं मिला, मेरे वक्त की और मेहनत तो मेरी जाए गई ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल-कय्यिस मन दान नफ्सा, अक्लमंद और होशियार और समझदार वो नहीं है जो ज्यादा पैसे कमा ले। इसकी हैसियत क्या है? फरमाया वो आदमी है जो अपनी जिंदगी के इन औकात को कीमती बनाए, अल्लाह की इताअत और फर्मा बरदारी में लगाए। क्यों भाई, अगर हमारा वक्त अल्लाह की नाफरमानी में लगेगा तो बताओ हमारी जिंदगी बनेगी या जाया हो जाएगी? जाया हो जाएगी ना। अगर हमारे हाथ के अंदर 1000 का नोट है, उसको कोई फाड़ के जो है ना डाल दे नीचे, क्या कहेंगे, अपने सरमाए को इसने जाया कर दिया है। हमारी ये जो जिंदगी के लम्हात हैं, ये दिन है, ये वक्त है, ये घंटे हैं, अगर हमने अल्लाह की इताअत के अंदर इस जिंदगी को खर्च न किया तो इस वक्त को जो है ना हमने जाया कर दिया, अपनी जिंदगी का नुकसान कर दिया।